चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और एक रिवायत मुझे याद आती है कि आजकल क्या है कि बहन को झड़कना, गाली देना, बात बंद कर लेना, खैर खैरियत भी नहीं पूछना, ये आजकल का माहौल है। तो देखिए, हम लोग दुनिया में सिर्फ नमाज रोजे के लिए नहीं आए, क्योंकि अल्लाह को मेरी नमाज की जरूरत नहीं है, मुझसे बेहतर नमाज तो फरिश्ते पढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने जो हमें असल पैदा किया है ना, नमाज तो फर्ज है, उसका इनकार नहीं, रोजा फर्ज है उसका, लेकिन असल में जो ये नमाज रोजा है ना, ये हमारे दिल को नरम करने के लिए, ताकि हमारे दिलों के अंदर बंदों की मोहब्बत पैदा हो, उनके साथ प्यार पैदा, उल्फत पैदा हो। जिसके दिल में मखलूक की मोहब्बत नहीं है, उसकी नमाजें, उसके रोजे उसके मुंह पे मार दीजिए। बहनों को बहुत इज्जत से बुलाओ, अगर बहनों की शादियां नहीं हुई है, उनको इज्जत के साथ रखो, ताजीम के साथ रखो। जिसके दामन में माँ बाप की, बहन भाइयों की दुआएं हैं, वो बंदा, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं, सिला रहमी करोगे, यानी अपने भाई बहनों के साथ अच्छा सुलूक करोगे, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक करोगे, तो अल्लाह तुम्हें खैर वाली लंबी उम्र अता फरमाए। अगर लंबी उम्र खैर के साथ चाहते हो, बीमारियों से महफूज रहकर लंबी उम्र चाहते हो, यानी जिंदगी में बीमारियां ना आए और लंबी उम्र हो, तो अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि अपने बहन भाइयों के साथ और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सुलूक करो। बल्कि यहां तक फरमाया कि अगर तुम अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करते हो, अच्छा सुलूक करते हो, तो अल्लाह तुम्हारे माल में भी इजाफा करता है और तुम्हारी उम्र में भी इजाफा करता है। और जब तुम अपने रिश्तों को काटते हो, यानी भाई से कह दिया तेरे से मेरा ताल्लुक नहीं, बहनों से कह दिया, या नहीं भी कहा, लेकिन कोई वास्ता ही नहीं है, ताल्लुक ही नहीं है, कोई ताल्लुक और रिश्ता नहीं है, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फिर अल्लाह शबे बरात में भी तुम्हारी मगफिरत नहीं करता, शबे कदर में भी तुम्हारी मगफिरत नहीं करता, और तुम्हारी नमाजें और तुम्हारी दुआएं तुम्हारे सर के ऊपर भी नहीं जाती। यानी आप सोचें कि हम कितने पाबंद हैं रिश्तों के हुकूक अदा करने में, कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरी नमाजें कबूल हो, तो मुझे मेरे भाइयों का, बहनों का, रिश्तेदारों का ख्याल रखना पड़ेगा। अब आपके ज़हन में एक सवाल आता है, लेकिन वो लोगों को तो कोई ऐसा बंदा नहीं मिलता ना कि जो उनको भी समझाए। मैं एक बात आपसे कहता हूं, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, उनको उनको उनके हाल पे छोड़ दें, अल्लाह के सुपुर्द कर दें। और मैंने देखा, ये मेरा तजर्बा है, कि अगर हम लोगों को प्यार देते हैं तो उनके दिलों में हमारे लिए खुद ब खुद प्यार पैदा हो जाता है। ये अल्लाह की सुन्नत है। मेरे भाइयों, अगर हम कुत्ते को भी 2-4 दिन बिस्किट खिलाए ना, तो तीसरे चौथे दिन कुत्ता दुम हिलाते हुए अपने पास आता है। जानवर है वो, काटना उसकी फितरत है, भौंकना उसकी आदत है। लेकिन अगर आपने 2 दिन बिस्किट दिया, तीसरे दिन वो देखकर आपको खुद ब खुद देख कर आएगा, दुम हिलाएगा। तो अगर आप कुत्ते को प्यार दे तो कुत्ता भी आपसे प्यार करेगा। ये तो इंसान है, आपका खून है, आपके रिश्तेदार हैं। मगर ये है कि आज हम ये समझ रहे हैं कि इन रिश्तों को निभाना कोई दीन से ताल्लुक ही नहीं है। ऐसा नहीं है, आप भूल रहे हैं, दीन की हकीकत भूल रहे हैं। बात हुजूर अलैहिस्सलाम की आई है और हुजूर के रिश्तेदारों की आई है। अब मैं आपसे कहता हूं, हुजूर की तो कोई सगी बहन नहीं थी, हुजूर का तो कोई सगा भाई नहीं था। जितने भाई थे सब चचाजाद भाई थे या रजाई भाई थे। जो बहनें थी सब रजाई बहन, मतलब दूध शरीक बहन, ठीक है ना। जब मक्का फतेह हुआ तो हर मालदार का दरवाजा रसूलुल्लाह के लिए खुला हुआ था। हर आदमी चाह रहा था हुजूर मेरे घर आए। तवज्जो करना जरा, आप मुझे बताएं कि थका हुआ इंसान कहां जाएगा? जिसको भूख लगी वो कहां जाएगा? जहां उसको सहूलत मिलेगी। बड़े बड़े अरब के सरदार हुजूर का इस्तकबाल करने के लिए आज तैयार हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं मेरी बहन के यहां जाऊं। और हुजूर अलैहिस्सलाम की बहन हजरत उम्मे हानी चचाजाद बहन थी। मैंने कहा ना, सगी कोई नहीं थी। जो चचाजाद बहनों का इतना रिश्ता निभाता हो, चचाजाद भाइयों का, रजाई बहनों का, भाइयों का इतना ख्याल करता हो, अगर हुजूर का कोई सगा भाई बहन होता तो फिर क्या होता है? ये तो शान यकताई है हुजूर की। अल्लाह को मंजूर नहीं था कि कोई हुजूर को भैया कहे, कोई भाई कहे, अल्लाह को मंजूर नहीं था। मेरे महबूब को मैंने आका बना के पैदा किया। कभी ऐसा होता है ना, 2 भाइयों में झगड़ा होता है तो कहते हो चल तू, तेरी माँ भी वही है, मेरा बाप भी वही है, मेरा भी बाप और माँ वही है, तेरे में मुझ में फर्क क्या है? जिस माँ का दूध तूने पिया उसी माँ का दूध मैंने पिया है। जो तेरा बाप है वो मेरा बाप है, तो क्या फर्क है? उम्र का फर्क है, बाकी और कोई फर्क नहीं है। तो कोई ये ना कहे। मेरे महबूब की शान यकताई, महबूब जिस शिकम में तुम रहोगे फिर उसमें किसी के कदम पहुंचने नहीं दूंगा। जिस पुष्ट में तुम रहोगे फिर उसमें किसी को पहुंचने नहीं दूंगा। है
جس ماں کو امی جان تم کہو گے اس ماں کو سگی اور حقیقی امی جان کسی کی بننے نہیں دی. یہ اللہ کی شان یکتائی ہے. یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی. قدرت نے جس کا سایہ بننے نہ دیا اس کا کوئی ثانی کیسے بننے دیتا. یہ تو اللہ کی محبتیں ہیں نا. مجھ کو اچھا نہیں لگتا کوئی ہم نام تیرا, مجھ کو اچھا نہیں لگتا کوئی ہم نام تیرا. اور کوئی تجھسا بھی ہو تو نام تجھسا رکھے, کوئی تجھسا ہو تو پھر نام بھی تجھسا رکھے. اور تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت, ہم زمانے میں تیری تصویر لیے ڈھونڈتے, ہم زمانے میں تیری تصویر لیے پھرتے ہیں. ان کی طرح کوئی نہیں, نہ صورت میں, نہ سیرت میں, نہ انداز میں, نہ گفتار میں, نہ کردار میں, نہ سب میں, نہ نسب میں. بے مثال ہے. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچازاد بہن تھی حضرت مولا علی کی بہن, سگی بہن, حضرت ابو طالب کی بیٹی حضرت ام ہانی. ان کا نام فاختہ بھی بتایا جاتا ہے, ام ہانی. تو حضور علیہ السلام کسی کے گھر نہیں گئے, کہا میں میری بہن کے گھر جاؤں. بہنوں سے کتنا پیار تھا. اور گئے بہن کے یہاں, اور اتفاق کی یہ کہ چونکہ بچے تھے چھوٹے اور وہ بھی یتیم ہو چکے تھے, یتیم بچے تھے ان کے, اور شوہر چونکہ ایمان نہیں لایا تھا تو ڈر سے بھاگ کے چلا گیا, بچے یتیم ہو گئے. ویڈیو دیکھ کر حضور گئے, غسل فرمایا, اور پھر بہن سے کہا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے. کہا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں, کچھ روٹی کے ٹکڑے میں نے دھوپ میں سکھا کے رکھے تھے, وہی ہے گھر میں بس. اللہ کے رسول نے پانی میں بھگو کر اپنی بہن کے گھر کے وہ ٹکڑے کھائے, لیکن کسی مالدار کے گھر میں نہیں گئے. بس یہ تاکہ لوگوں کو اہمیت پتا چل جائے کہ سارا زمانہ تمہیں بلا رہا ہو اور بہن خاموش انتظار کر رہی ہو دل سے. اس نے نہیں بلایا کہ میرا تو گھر بھی اس قابل نہیں کہ میں اپنے اس عظیم و شان تاجدار کو بلاؤں, لیکن حضور خود سے چل کے گئے. یہ رشتوں کو نبھانا ہے, یہ دین ہے. ہمیں داڑھی رکھنے کی سنت یاد ہے, ٹوپی پہننے کی سنت یاد ہے, کھانے سے پہلے نمک چکھنے کی سنت یاد ہے, کھانے کے بعد نمک چکھنے کی سنت یاد ہے, مرغی کھانا سنت ہے, بکری کا گوشت کھانے پینے کی سنتوں میں ایک نمبر پہ ہیں. لیکن یہ سنتوں کو کون یاد رکھے گا, یہ سنتیں کون یاد کرے. ساری دنیا استقبال کے لیے تیار ہے, حضور بہن کے گھر جا رہے اور بہن کے گھر سوکھی روٹی کے ٹکڑے چبا رہے حضور علیہ السلام. ہمیں بہنوں سے بھائیوں سے رشتے کو بہت قریب ہونا چاہیے, قریب کرنا چاہیے. اس کی اپنی برکتیں خود دیکھو گے. آپ دیکھیے یہ جتنی بیماریاں ہیں نا, میں اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں, تمہاری بیماریاں ختم ہوگی. تم ذرا بہن اور بھائیوں کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, رشتے داروں کے ساتھ, پھپھیوں کے ساتھ, ماموں کے ساتھ, یعنی اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے دیں. اللہ تمہاری بیماریاں ختم, تمہارے ٹینشن ختم کرے. آج سے پہلے آپ اپنے دادا پر دادا لوگوں کو دیکھیں, اتنے بڈھے ہو جاتے تھے, 80-90 سال کے ٹناٹن رہتے تھے بڈھے لوگ. وجہ کیونکہ وہ لوگوں کو آپ دیکھیں گے, ان کی ہسٹری اگر جانچیں گے یا معلومات لیں گے تو پتا چلے گا وہ ہر معاملے میں کمزور تھے, لیکن رشتے اور تعلقات نبھانے کے معاملے میں بڑے مضبوط تھے. آج ہم لوگ خود غرض ہو گئے. اچھا یہ بھی ہے کہ ہمارا پورا فوکس موبائل پر ہے, پورا ٹائم ہمارا موبائل میں جاتا ہے, فیس بک پہ, یوٹیوب پہ, واٹس ایپ پہ. رشتوں کی فرصت کس کو ہے, ٹائم ہی نہیں. حالانکہ آج کل رابطہ آسان ہو گیا ہے, جس موبائل سے کھیل رہو, کھیلنے کی وجہ بہن کو فون کر دو, بھائی کو فون کر دو, بھتیجوں کو فون کر دو, رشتہ داروں کو خیر خیریت لے لو, کوئی مشکل ہے تو دور کر دو. اب آپ سوچیں گے یار زیادہ پیار دیں گے تو لوگ مانگنے آ جائیں گے, میں کس کس کی مدد کروں گا. یاد رکھنا, دینے والے کی جھولی کبھی خالی نہیں ہوتی, یہ بات یاد رکھنا. سخی کے مال میں سب کا حق ہوتا ہے, لیکن دعائیں اس کو بہت ملتی. حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر دنیا میں کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو جس کو لوگ مصیبت میں یاد کرتے ہیں, جس کو لوگ مصیبت میں یاد کرتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں وہ شخص جنتی ہے. کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو دیکھ لو, اس کو دیکھ لو. ایک روایت پڑھ دوں اور اپنی بات پوری کروں. اگر ہم نے رشتوں کو نہیں نبھایا تو کیا ہو. فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ ایک روایت بیان کرتے ہیں. اب یہ فقی ابو اللہ سمرقندی کون ہے؟ یہ تقریباً آج سے 1000 سال پہلے کے بزرگ.
بہت بڑے آدمی ہیں یہ. ان کی کتاب ہے قرۃ العیون. اس کتاب کے اندر وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں بیان کر رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ مکۃ المکرمہ میں ایک شخص تھا جو عجم سے ہجرت کر کے مکہ آیا تھا. اب وہ بہت نیک تھا, متقی تھا, پرہیزگار تھا, رات و دن عبادت عبادت عبادت, بس وہ عبادتوں میں مصروف رہتا تھا. ایک شخص جس کو سفر درپیش تھا, اس نے سوچا کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں اور میرے پاس سونا ہے, گولڈ, تو میں یہ سونا گولڈ لے کر سفر تو نہیں کر سکتا. اور پہلے کا سفر بھی آپ جانتے ہیں, آپ سب کو پتا ہے کہ اتنی سہولت تو نہیں تھی نا. پہلے تو بہت دور کی بات ہے, مجھے یاد آتا ہے کہ تقریباً 20 سال پہلے, 22 سال پہلے اجمیر شریف عرس سے میں واپس آ رہا تھا, میں اور قاری نور محمد صاحب. تو ہماری ٹکٹ کنفرم نہیں ہوئی ٹرین کی. اب جب ٹکٹ کنفرم نہیں ہوئی تو گھر تو آنا تھا. تو انہوں نے کہا کہ کیا کریں گے. میں کہا چلو جنرل ڈبے میں بیٹھیں گے. یقین جانے میں اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں, مجھے وہ سفر اب بھی یاد ہے. وہ جہاں سامان رکھتے ہیں نا جنرل چالو ڈبے میں, وہاں ہم دونوں بیٹھے ہیں. اور وہاں جو بیٹھے اجمیر شریف سے, تو یقین جانیے کہ اندور آیا تو ہی اترے, استنجا کے لیے بھی نہیں اتر سکتے, اس لیے کہ اتنی بھیڑ تھی, یہاں بیٹھے وہاں بیٹھے وہاں بیٹھے. تو میں سوچتا ہوں کہ جب 22 سال 23 سال پہلے سفر کا معاملہ یہ تھا, تو 1000 سال پہلے کیا معاملہ رہا ہوگا. آپ بھی تجربہ رکھتے ہیں حالات. اب پہلے 50 سال 70 سال میں جو تبدیلی آتی تھی نا, وہ تبدیلی اب 15-20 سال میں آئی ہے. بہت تیز رفتار زمانہ ہے, بہت جلدی سے تبدیلی آئی, ورنہ حالات ایسے نہیں تھے. اتنی تیز رفتار سواریاں بھی نہیں تھی, اتنی سہولت بھی نہیں تھی. اب مرسیڈیز کاریں آ گئی ہے, یہ سب بہت آسانی ہے. 1000 سال پہلے سفر کرنا ہے, گولڈ لے کے سفر کرے, سونا لے کے, ممکن نہیں تھا. وہ کسی نہ کسی کو سونپنا پڑے گا. تو بولے یہ مکے میں ایک سے ایک اللہ والے ہیں, اہل اللہ ہیں, کس کو دوں. تو پورے مکے میں جو سب سے بڑا ان کو اہل اللہ اللہ والا لگا, انہوں نے اپنا گولڈ سونا اس کو دے دیا. او بھائی ذرا اس کو سنبھالو, میں واپس آؤں گا تو انشاءاللہ لے لوں گا. وہ چلا گیا. اب وہ بندہ سفر کر کے جب کئی مہینوں کے بعد لوٹا تو بولے اب ان کو فکر ہوئی کہ میرا گولڈ میرا سونا مجھے ملے. تب وہ سونا لینا چاہتے تھے, جب پتا کیا تو کہا ان کا تو انتقال ہو گیا. او بھائی ان کا انتقال ہو گیا, میرا تو گولڈ گیا, اب کیا کروں, اب کیا سبیل ہے. تو وہ گئے حضرت مالک بن دینار کے پاس. مالک بن دینار بھی بہت بڑے بزرگ ہیں. مالک الدینار کے پاس گئے تو انہوں نے